اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں اور علم کے متلاشی ذہنوں کو ہمارے چینل آواز خرد پر خوش آمدید۔ انسان کی پیدائش کے بعد جہاں اللہ رب العزت نے انسان کو جسمانی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہوا، پانی، خوراک اور لباس جیسی نعمتیں دی ہیں، وہیں روحانی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بھی نعمتیں عطا کی ہیں۔ ان میں سے سب سے اہم نبوت و رسالت ہے، اور انبیاء وہ ہستیاں ہیں جن کی اسماء حسنی پر عمل کر کے ہم نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت ادریس علیہ السلام، جن کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں یوں ارشاد فرماتا ہے کہ ادریس کا ذکر کرو، وہ صدیق ہیں اور نبی ہیں۔ کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو عقل رکھتے ہیں ان کے لیے ان قصوں میں سبق، نتیجہ اور عبرت ہوتی ہے۔ ادریس سریانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بہت زیادہ درس دینے والے کے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا نام ادریس قرآن مجید میں 2 مقام پر آیا ہے، ایک دفعہ سورہ مریم میں اور ایک دفعہ سورہ انبیاء میں۔ آپ علیہ السلام کا اصلی نام اخنو ہے۔ آپ علیہ السلام بابل میں پیدا ہوئے، پھر مصر اور پھر فلسطین میں گئے اور انہی علاقوں میں قیام پذیر رہے۔ آپ علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے والد کے دادا ہیں۔ آپ کا دور روحانی ترقی کے ساتھ ساتھ مادی ترقی کے لحاظ سے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو نظم و ضبط کے ساتھ زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے، ان کو منظم کیا۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو علم کی اہمیت سے روشناس کروایا اور بتایا کہ قلم کے بغیر علم ممکن نہیں، کیونکہ قلم علم کو محفوظ کرتا ہے اور علم کے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ آپ علیہ السلام نے پہلی مرتبہ بات کو سمجھانے کے لیے ہاتھ سے اشارے کا استعمال کیا۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کو کپڑا بنانے کا ہنر دیا اور آپ علیہ السلام نے لوگوں کو لباس سے روشناس کروایا۔ آپ علیہ السلام کے دور میں ہی لوگوں نے کپڑا سی کر پہننا شروع کیا۔ ایک روایت کے مطابق آپ علیہ السلام نے پہلی مرتبہ سفید رنگ کا کپڑا بنا۔ آپ علیہ السلام کپڑا بنتے وقت ہر ٹانکے پر سبحان اللہ پڑھتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو شہر بسا کر رہنا سکھایا۔ تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے 100 سے زائد شہر بسائے اور قوانین وضع کیے اور حفاظتی امور کے لیے آرمی متعارف کروائی۔ آپ علیہ السلام نے 2 قسم کی آرمی بنائی، پیدل اور سوار۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو کھیتی باڑی کے طریقے سکھائے۔ آپ نے پتھروں کو تراش کر اسلحہ بنانا سکھایا۔ اعلان نبوت کے بعد آپ علیہ السلام نے مصر کا سفر کیا، وہاں لوگوں کو گھر بنانے سکھائے اور عبادت خانے تعمیر کر کے دیے۔ آپ علیہ السلام دریائے نیل کی روانی اور طغیانی کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے اور اللہ کی حمد و ثنا کرتے۔ حاکم مصر آپ کو پکڑ کر مارنا چاہتا تھا مگر ناکام رہا۔ ایک روایت کے مطابق اہرام مصر جو 7 عجوبوں میں شامل ہے انہی کی مرہون منت ہیں۔ اہرام حرم کی جمع ہے جس کا مطلب پرانی قبریں ہیں۔ آپ علیہ السلام نے طب کا آغاز کیا اور بیماریوں کا علاج کیا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کا آخری 300 سالہ دور دیکھا تھا۔ قوم قابیل جو حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں بہت سرکش اور فحاش تھی، حضرت شیس علیہ السلام کے دور میں حد سے تجاوز کر گئی اور آپ علیہ السلام کے دور میں عروج پر تھی۔ آپ علیہ السلام نے قابیلیوں کو اصلاح کی دعوت دی جو انہوں نے قبول نہ کی، تو آپ نے اپنے پیروکاروں کا لشکر تیار کیا اور ان پر لشکر کشی کی۔ پہلی دفعہ حق و باطل آمنے سامنے آ گیا۔ آپ علیہ السلام پہلے شخص ہیں جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور اپنی قوم کو بھی جہاد کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام کو فتح نصیب ہوئی اور بہت سارا مال غنیمت ہاتھ لگا۔
مگر آپ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق آپ کو اس میں سے حصہ لینے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ اجازت صرف ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھی۔ آپ علیہ السلام جس علاقے کو فتح کرتے وہاں اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے اور شریعت کے قوانین نافذ کرتے۔ آپ علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے۔ آپ علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام سے خاص فیوز و برکات ملی۔ آپ علیہ السلام باروب شخصیت کے مالک تھے۔ آپ علیہ السلام کا قد حضرت آدم علیہ السلام جیسا لمبا تھا۔ آپ علیہ السلام تنومند، خوبرو اور اعلیٰ صفات کے مالک تھے۔ آپ علیہ السلام کی آنکھیں بڑی روشن اور خوبصورت تھیں۔ آپ علیہ السلام کا انداز گفتگو بہت متاثر کن تھا۔ آپ بہت سنجیدہ، سادہ اور خاموشی پسند تھے۔ آپ علیہ السلام ہمیشہ مظلوموں کا دفاع کرتے تھے۔ آپ کے دور میں ایک ظالم بادشاہ تھا۔ آپ نے اور آپ کے پیروکاروں نے اس کی اطاعت کرنے سے انکار کر دیا، لہٰذا اسی وجہ سے آپ علیہ السلام کو رافضی یعنی حکومت کی اطاعت نہ کرنے والا کہا گیا۔ ایک دن وہ بادشاہ شکار کرتے ہوئے بہت ہی سرسبز و شاداب زمین پر پہنچا۔ اس نے پوچھا، اس زمین کا مالک کون ہے؟ اس کے حواریوں نے اسے بتایا کہ یہ جگہ ادریس کے ایک پیروکار کی ہے۔ بادشاہ نے اس کو بلا کے اس زمین کو خریدنا چاہا۔ اس آدمی نے بیچنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میرے اہل خانہ کو اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ بادشاہ یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا اور اپنے محل واپس آ گیا۔ اس کی بیوی نے اس کو غصے کی حالت میں دیکھ کر وجہ دریافت کی۔ بادشاہ نے سارا ماجرا اس سے بیان کیا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ پریشان نہ ہو، یہ ایک ظالم اور بے رحم عورت تھی۔ بعض روایات کے مطابق وہ ازارکا قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، جبکہ بعض کے مطابق اس نے خون خوار اور بے دین لوگوں کا ایک گروہ بنا رکھا تھا جس کا نام ازارکا تھا۔ اس نے کہا کہ اس گروہ سے چند افراد کو بھیج کر اس زمین کے مالک کو اٹھوا کر یہاں منگوائیں گے اور وہ افراد گواہی دیں گے کہ یہ شخص تیرے آئین سے منحرف ہو چکا ہے اور تم اس کو قتل کروا دینا۔ بادشاہ کو اس کی حکمت عملی بہت پسند آئی اور اس نے اس حکمت عملی پر عمل کیا اور زمین کے مالک کو قتل کروا دیا اور خود زمین پر قابض ہو گیا۔ جب یہ خبر حضرت ادریس کو ملی تو آپ نے اس بادشاہ کی کھل کر مخالفت کی اور اس کے مذہب کو باطل قرار دیا اور پھر اسے تنبیہ بھی کی کہ بہت جلد تم عذاب الہی کی لپیٹ میں آ جاؤ گے۔ بادشاہ اور اس کی بیوی نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا تاکہ آپ کی رسالت کا خاتمہ ہو سکے۔ جب آپ کو ان کے منصوبے کی خبر ملی تو آپ نے ان کے لیے بد دعا کی، جس کی وجہ سے کافی عرصہ تک بارش نہ ہوئی اور ہر طرف قحط پھیل گیا۔ یہ عورت شرم کے مارے رات میں گداگری کرتی تھی اور ایک رات کتوں نے اس عورت کو چیر پھاڑ دیا۔ آپ علیہ السلام نے گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ لوگ آپ علیہ السلام سے معافی مانگنے کے لیے آپ کو ڈھونڈتے رہے، مگر آپ نے ان لوگوں سے ملاقات نہ کی۔ لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ پھر آپ نے اپنی بد دعا کو اللہ پاک کے حکم سے واپس لے لیا۔ اس کے بعد قوم کے حالات بہتر ہو گئے۔ جب آپ علیہ السلام کی عمر 500 سال ہوئی تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام متوشال تھا، جو بعد میں آپ کا جانشین بنا۔ آپ علیہ السلام نے ساری زندگی انسانوں کی فلاح و بہبود کے کاموں میں اور اللہ کے دین کی سربلندی اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے میں گزاری۔ جب آپ کی عمر 800 سال ہوئی تو ثواب لکھنے والے فرشتے آپ سے ملنے کے مشتاق ہوئے کہ وہ کون سی ہستی ہے جو اتنا ثواب کما رہی ہے۔ وہ اللہ کی اجازت سے آپ علیہ السلام سے ملنے آئے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ میری کتنی عمر باقی ہے؟ انہوں نے کہا، یہ کام ہمارا نہیں ہے، اسرائیل علیہ السلام کا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ پھر مجھے ان سے ملواؤ۔ آپ علیہ السلام ان کے پروں پر سوار ہو کر
ابھی چوتھے آسمان پر ہی پہنچے تھے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام آ گئے۔ فرشتوں نے ان سے کہا کہ آپ کو ایک ہستی سے ملوانا ہے، آپ علیہ السلام کہاں جا رہے تھے؟ جناب اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے چوتھے آسمان پر ہی آنا تھا، کیونکہ حکم ربی ہے کہ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کرنی ہے۔ تو پھر حضرت اسرائیل نے وہاں ہی آپ کی روح قبض کی۔ بخاری شریف میں بھی اس کی تصدیق موجود ہے کہ جب ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تو چوتھے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس سے ہوئی، جو بلند مقام پر فائز ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ گھر والوں اور بچوں کو ایسی مذہبی تعلیمات سے آگاہ کریں تاکہ ان پر عمل پیرا ہو کر وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔